क्या काम था तुम्हें लड़की? पिछले आधे घंटे से तुम्हें यूं ही बुत बना बैठा देख रहा हूँ। कुछ बोलोगी तो पता चलेगा ना। देखो 11 बज चुके और सुबह 5 बजे मुझे उठना है। वो घड़ी पर वक्त देखते हुए जमाई लेता सामने बैठी इस लड़की को देखने लगा, जो उसके कमरे में आ तो चुकी थी लेकिन अब उंगलियां चटखाए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। अब जब अरमगान ने उससे सख्ती से कहा तो अपना खुश्क हल्क तर करके कहने लगी, देखिए अरमगान लाला, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। एक बार फिर उसके मुंह से लाला सुनकर वो तबका रह गया था। सोफे पर आगे को होकर बैठा और कहने लगा, बेवकूफ लड़की, निकाह चुका है हमारा। क्यों भूल जाती हो बार बार के शोहर हूं मैं तुम्हारा, और बार बार लाला कहने की तुम्हारी आदत न जाने कब छूटेगी। कोई 300 बार तो मुझे कह चुकी है कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, लेकिन क्या बात करनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर मुझसे लेट नाइट मुलाकात करने के लिए आई हो। देखो इस वक्त अंधेरा होती हम लड़कों के, खासकर हमारी फौजियों के जज्बात कुछ ज्यादा ही भड़क जाते हैं अंदर सीने में, और न जाने कहाँ कहाँ एक आग सी भड़क उठती है। जी चाहता है कि अपनी साह को किसी तरीके से निकाल दें, चाहे दुश्मन पर हमले की बौछार करके या फिर अपनी नाजुक सी बीवी पर मोहब्बत की बौछार करके। इस वक्त मेरे जज्बात को छोड़ ही करने पर मुझे मजबूर कर रहे हैं। अगर 5 मिनट मजीद तुमने यहाँ पर आए बाएं शाएं किया तो मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे साथ क्या कर गुजरूंगा। अरमगान की बात सुनकर तो हीरा के रहे सहे हवास भी जवाब देने लगे थे। कहाँ वो नाजुक सी लड़की, ऐसे लग रहा था जैसे किसी सूखे तीले में जान डाल दी गई हो। और कहाँ वो एक आर्मी ऑफिसर बॉडी बिल्डर, वो तो बामुश्किल उसके कंधे तक भी नहीं आती थी। एक ही सांस में आंखें बंद करके कहने लगी, अरमगान लाला, मुझे अभी रुखसती नहीं करनी। मैं अभी इस रिश्ते के लिए बहुत छोटी हूँ। डॉक्टर कहती हैं कि अगर आपने मुझसे शादी कर ली और मेरे पास आ गई तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज 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 आप इस रुखसती को रखवा दें। ना तो मैं एक शोहर को हैंडल कर सकती हूँ और ना ही मुझसे बच्चे पैदा होंगे। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी, प्लीज। वो एक ही सांस में रबानी में ये सब कुछ बोलती जा रही थी और उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर अरमगान को हैरत हुई थी। सब कुछ बोलने के बाद उसने आंखें खोली तो अरमगान के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। कहने लगा, ये कैसी बेवकूफाना बातें कर रही हो तुम? किसने कहा छोटी हो तुम? अभी 2 हफ्ते पहले तो तुम अपनी 18वीं बर्थडे मना रही थी, और 18 साल की लड़की कोई छोटी बच्ची नहीं होती। हट्टी कट्टी तो तुम मुझे दिख ही रही हो। खाना पीना भी ठीक है तुम्हारा। एक वक्त में खाने बैठो तो 10 लोगों का खाना खा जाती हो। शादी के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। और दादी जान ने जैसे कहा, तुम्हारी रुखसती इसी आने वाले हफ्ते में होगी। रही बात मुझे झेलने की, तो हर बीवी अपने शोहर को झेलती है, तो तुम्हें भी झेलना पड़ेगा और मेरे बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे। वो अपने लफ्जों पर दबाव देता हुआ बोलता उठ खड़ा हुआ था। हीरा भी घबरा कर उठी थी। उसे तो लगा था कि वो अरमगान को कहेगी कि वो उसकी बात मान जाएगा, लेकिन ये तो एक नंबर का खड़ूस था। शादी के नाम से तो पहले उसे खौफ आ जाता था। अभी तक उसके जहन में यही बातें घूमती रही थी कि बस शादी के बाद बीवी को शोहर के कपड़े इस्त्री करना होते हैं, उसके काम करना होते हैं, उसके लिए मजे मजे के खाने बनाना होते हैं। लेकिन उसकी सहेली ने उसे कहा था कि अरे डफर, ये सब कुछ तो दिन में होता है, सबके सामने होता है, लेकिन जैसे ही रात होती है सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। कमरे को लॉक लग जाता है। उसके बाद एक जवान जहां मर्द अपनी जवान कमसन बीवी के साथ क्या करता है तुम्हें पता भी है। अपनी सहेली की बात सुनकर वो कहने लगी कि अरे क्या करना है, इतना तो मुझे पता है कि दोनों एक ही बिस्तर पर सोते हैं। उसे अपनी बाहों में बढ़ता, और इंग्लिश फिल्मों में इतना तो मैंने देख ही रखा है कि वो बस छोटी मोटी शरारतें करता है, लबों पर किस करता है और बस फिर वो दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डालकर सो जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर उसकी सहेली ने एक जोरदार थप्पड़ उसके सर पे दे मारा था। फिर हंसकर कहने लगी, तुम एक नंबर की डफर हो डफर, पागल कहीं की। ये सब कुछ तो वो होता है जो दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद जब मुकम्मल तौर पर
ہر پردے سے آزاد ہونے کے بعد شوہر اپنی شدتیں وجود پر اتارتے ہیں نا تو پھر اچھے اچھوں کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں۔ تم تو ویسے یہاں پر تیز ہوا چلے تو اڑتی ہوئی دور جا کر گرتی ہو۔ ارمغان بھائی تو دیکھنے میں ہی باڈی بلڈر لگتے ہیں، اوپر سے آرمی آفیسر ہے، پتہ نہیں تمہارا کیا حال کریں گے۔ آرمی آفیسر تو اپنے اصولوں کے بھی بڑے سخت ہوتے ہیں۔ پہلے تو ہیرا کو ارمغان کے ساتھ ہونے والے اس نکاح سے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے اس کی سہیلی اسے بتا رہی تھی کہ ارے میری کزن کی شادی بھی ایک ایسے ہی آرمی آفیسر کے ساتھ ہوئی ہے، وہ بھی تمہاری طرح بالکل کانٹے کی طرح تھی، سوکھی پتلی سی، اور اس کا شوہر ہٹا کٹا تھا۔ جانتی ہو پھر کیا ہوا تھا؟ میری بڑی بہن کے ساتھ اس کی بڑی پکی دوستی تھی۔ اس نے جو کچھ میری بہن کو بتایا تھا میں نے سب کچھ چھپ چھپ کے سن لیا تھا۔ بیچاری کو اس نے پہلی رات نہیں بخشا، 3 بار اسے اپنا حق وصول کیا تھا۔ وہ منع کرتی لیکن وہ کہنے لگا کہ اب اگر میں تمہیں راحت بخش دوں تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا۔ دیکھو 6 مہینے بعد میں نے گھر آنا، میں چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد میرے بچے کی ماں بنو اور میری خواہشات کو بھی ہر رات پورا کرو۔ وہ بیچاری تو پہلی رات ہی ہاسپٹل پہنچ چکی تھی، اور میری کزن تو یہ بھی بتا رہی تھی کہ اسے تو ڈاکٹر کو سٹیچز لگانا پڑے تھے۔ اتنے بے رحم ہوتے ہیں یہ آرمی والے۔ اور تم، مجھے تو لگتا ہے تم تو سیدھا اوپر ہی پہنچو گی، ولیمے کی جگہ تمہاری کل خوانی ہو رہی ہوگی۔ ان باتوں نے اسے ایسا ڈرایا تھا کہ ہیرا کی تو جان ہی نکل چکی تھی۔ اسے ارمغان کے سائے سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ وہ تو ویسے ہی پورے گھر میں دندناتا پھرتا تھا، جب بھی چھٹی لے کر گھر آتا تو سب پر حکم چلایا کرتا تھا۔ سب سے زیادہ اس کے ہاتھ میں ہیرا ہی آیا کرتی تھی۔ پڑھائی کو لے کر وہ ویسے کافی سخت تھا، وہ تو اسے کان پکڑوا کر اٹھک بیٹھک کروانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ شادی کو لے کر وہ بے حد گھبرا چکی تھی، اوپر سے ڈاکٹر نے تو ویسے ہی اس کے خوف میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ارمغان اس کے سامنے سینے پر بازو باندھے کھڑا اسے سوال پر سوال کر رہا تھا کہ بتاؤ یہ باتیں کہاں سے لے کر آ گئے ہو تم؟ 1 ہفتے بعد ہماری رخصتی اور تمہیں یاد آ رہا ہے کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی؟ بتاؤ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ وہ کڑی نظروں سے اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا، اور وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ میں ابھی بہت چھوٹی ہوں۔ ڈاکٹر کہتی ہیں کہ اگر میرا شوہر میرے قریب آئے تو میں زندہ نہیں بچ پاؤں گی۔ وہ جس انداز میں بول رہی تھی، ارمغان اس کی کچھ کچھ بات کو سمجھ چکا تھا۔ آخر اس نے بھی دنیا دیکھ رکھی تھی۔ لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی اور اندر کے جذبات بھی بھڑک چکے تھے۔ اس نے اپنا لب کاٹ کر اس کی طرف دیکھا، پھر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر ہیرا گھبرا چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے یہ ڈور کو لاک کیوں کر دیا؟ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا، پھر کہنے لگا تم بیوی ہو، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ مجھے اپنی زندگی کا آغاز کیسا کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے تمہیں یہ کیسے کہہ دیا کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو؟ میرے لیے تو تم بالکل ٹھیک ہو۔ اب جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے چیک نہیں کروں گا تب تک مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم شادی کے لائق ہو یا نہیں؟ تم جیسی نازک سی لڑکی مجھے جھیل پائے گی بھی یا نہیں؟ وہ فوراً سے پیچھے ہٹی تھی، کہنے لگی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، جا رہی ہوں میں یہاں سے۔ پتہ نہیں آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ارمغان اس کا بازو پکڑ چکا تھا، ارادے تو اب اس کے بھی بدل چکے تھے۔ کہنے لگا ایسے کیسے جا رہی ہو؟ یہ نہ ہو کہ میں کل ہی تمہیں رخصت کروا کر اپنے کمرے میں لے آؤں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں رخصتی روک دوں تو تمہیں مجھے اپنا چیک تو کروانا پڑے گا، کیونکہ بغیر ثبوت کے آفیسر ارمغان ملک کچھ بھی نہیں کرتا۔ چلو شاباش، یہاں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ہیرا کو اپنے سامنے کیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ سامنے اس کی رنائیوں کو دیکھ کر ارمغان کو کچھ ہوا تھا۔ بے ساختہ اس کے ہاتھ ہیرا کی ان رنائیوں کے جانب بڑھے اور اس نے اپنی انگلی کو ہیرا کی نازک دادی پلیز اماں کو کہیے نا مجھے 20 روپے دے دیں، باہر برف کے گولے والا آیا ہے، کل بھی اماں نے لینے نہیں دیا تھا۔
آج بھی بڑی مشکل سے روک کے رکھا ہے اسے۔ پلیز پلیز مجھے اماں سے 20 روپے لے دینا۔ وہ اس وقت پیر پٹکتی ہوئی اپنی دادی کو کندھے سے جھنجھوڑ کر بولے جا رہی تھی۔ وہ جو اپنے دھیان میں ویل چیئر پر بیٹھی تسبیح کے دانے پڑ رہی تھی، جھنجھلا کر اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی، ہائے ہائے لڑکی، بیڑا گرک کو اس برف کے گولے والے کا جو ٹھنڈ کے موسم میں بھی برف کے گولے بیچنے آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہے تجھے ذرا سی کوئی چیز اوپر نیچے تو کھا لے تو تیری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس موسم میں کون اتنی ٹھنڈی چیزیں کھاتا ہے؟ پتہ نہیں کیسی گندی برف لے کر وہ تجھے بنا کے دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے کی۔ دادی کی طرف سے بھی صاف انکار سن کر وہ سیدھا اپنی ماں کی طرف آئی تھی، جو اس وقت کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ساتھ ہی اس کی تائی بھی کھانا بنانے لگی تھی۔ اسے منہ بنا کر کھڑا دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے بیٹا، کیوں منہ پھلا کر کھڑی ہو؟ وہ منہ بسور کے یہ کہنے لگی، 20 روپے کے لیے بھی مجھے 10 جگہ جا کر کشکول کھنگالنا پڑتا ہے، تب جا کر 20 روپے ملتے ہیں۔ مجھے تو اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے۔ بس کسی دن آپ لوگوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے میں یہاں سے بھاگ کر چلی جاؤں گی۔ اس کی اس بات پر زینت نے اسے پلٹ کر دیکھا تھا۔ گرم گرم چمچہ اسے دکھا کر کہنے لگی، کہاں جاؤ گی بھاگ کر؟ تمہارا مائکہ بھی یہی اور سسرال بھی۔ آنے دو اور مکان کو، بتاتی ہوں میں تمہارا۔ آج شام کو آ رہا ہے نا، صحیح ڈانٹ پڑواؤں گی تمہیں میں۔ الٹی چیز سیدھی چیزیں گھر کا کوئی بچہ نہیں کھاتا سوائے تمہارے۔ شادی ہونے والی ہے اس کی اور ابھی تک اس کی عقل گھٹنوں سے اوپر آ ہی نہیں پائی۔ 20 روپے کے پیچھے پورا گھر سر پہ اٹھا رکھا ہے اس نے۔ تب تک دائی جان نے اسے 50 روپے کا نوٹ پکڑا دیا تھا اور وہ اپنی ماں کی ڈانٹ کو نظر انداز کرتی سیدھا اچھلتی ہوئی گھر کے باہر آئے تھے۔ گولے والا بھی اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ جلدی سے اسے رنگ برنگ کا برف کا گولا بنا کر دیا۔ وہ چہکتی ہوئی برف کا گولا پکڑے ابھی اسے چوس کر کھا ہی رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پہاڑ جیسے کسی ٹھنڈے ٹھار وجود کی حدت محسوس ہوئی تو اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ اگلے لمحے وہ گولا اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بجا تھا۔ ہڑبڑا کر کہنے لگی، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ آرمی یونیفارم میں اس کے پیچھے ارمغان کھڑا تھا اور اسے جس حالت میں دیکھ چکا تھا اس کے ماتھے پر کھڑے تیور بھی آ چکے تھے۔ وہ 6 ماہ بعد آج گھر آیا تھا، بجائے اس کا سلام دعا کے اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے گلی میں کھڑی ہو کر تم کیا یہ بچوں کی طرح گند بلا کھا رہی ہو؟ میں منع کر کے گیا تھا نا کہ ایسی گندی چیزیں گھر کا کوئی بچہ نہیں کھائے گا، اور تم دوپٹہ کندھے پر ڈالے، کیا تمہیں کوئی تمیز حیا ہے کہ نہیں؟ وہ وہیں سے گھر کے اندر بھاگ گئی تھی۔ دادی سامنے لاؤنج میں بیٹھی تھی، شور مچاتے ہوئے کہنے لگی، لو آ گیا میری خوشیوں کا دشمن۔ ایک اور پتہ نہیں میرا خدا مجھے خوش دیکھنا کیوں نہیں چاہتا۔ کیا پہلے میری ماں جو ہر وقت میرے سر پر تلوار بن کے لٹکتی رہتی وہ کم تھی، جو اب یہ خڑوس بھی آ گئی؟ اسے کہتے ہوئے وہ سیدھا اپنے کمرے میں گھس کر بیٹھ چکی تھی۔ اسے شروع سے ارمغان سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، کیونکہ وہ ہر وقت اس پر روک ٹوک کرتا رہتا تھا، اور گھر کے سبھی لوگ یہاں تک اس کے ماں باپ اور دادی بھی سب ارمغان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس کی بات کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے۔ دادی نے تو بہت پہلے سے خواہش ظاہر کر دی تھی کہ میں اپنے پوتے کی شادی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس وقت ہیرا کی عمر 15 سال تھی اور ارمغان 25 سال کا تھا جب دادی نے ان دونوں کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اس وقت تو بچپنے میں نکاح ہیرا کر چکی تھی، لیکن اب بات بات پر اس کے ڈانٹنے اور روک ٹوک سے سلجھن سے ہونے لگی تھی۔ ارمغان سب سے ملنے کے بعد صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ دادی تو بس اس کے صدقے واری جا رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ بیٹا اس بار زیادہ چھٹیاں لے کر آئے ہو نا؟ وہ بتانے لگا کہ جی دادی اس بار 2 ماہ کی چھٹیاں لے کر آیا ہوں آپ کے مجبور کرنے پر۔ اب آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ نے مجھے اتنی زیادہ چھٹیاں کرنے کو کیوں کہا ہے؟ دادی مسکرا چکی تھی کیونکہ ان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہیں ارمغان کے ذہن میں بار بار
हीरा का सरापा घूम रहा था। इन 6 महीनों में उसके वजूद में काफ़ी तब्दीलियाँ आई थी। 6 महीने पहले तो वो उसे बिल्कुल बच्ची सी लग रही थी, लेकिन अब उसका भरा-भरा वजूद, लंबे बाल, गहरी तीखी आँखें उसे खूबसूरत जवान लड़की लगने लगी थी। और आखिर को वो उसकी बीवी भी थी। आज से पहले तो अरमगान ने कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा था, लेकिन अब उसके अंदर भी एक अजीब सी हलचल मच चुकी थी। तभी दादी ने भी रात को खाने की मेज़ पर सबकी मौजूदगी में ये बात कर दी कि मैं चाहती हूँ इन 2 महीनों में अरमगान और हीरा की रुखसती कर दी जाए। पता नहीं मेरी सांसों को कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं। लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि जब तक इस दुनिया से जाऊँ मैं अपने घर में अरमगान बेटे की खुशियाँ देख कर रहूँ, उसके बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाते हुए जाऊँ। दादी की बात सुनकर हीरा के हलक में ही निवाला अटक चुका था। वो तो खुद अभी बच्ची थी। अपने बच्चों का सुनकर उसे खांसी आने लगी थी। शर्माई शर्माई सी वो पानी का घूंट भरती वहां से सीधा कमरे में जाकर बैठी थी। बाहर अभी भी सब लोग बातें कर रहे थे और उसके ज़हन में यही बातें चल रही थी कि हाय अल्लाह, मैं इस खड़ूस के साथ एक कमरे में कैसे रहूंगी। ये तो बस मुझे सजाएं देता रहेगा। अगर किसी रोज़ इसकी शर्ट इस्त्री करते हुए मुझसे जल गई तो ये तो अपनी इस खतरनाक खारदार डंडे से मुझे मारना शुरू हो जाएगा, या फिर मुर्गा बनाकर कहेगा कि पूरे कमरे के चक्कर लगाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं इस खड़ूस के साथ कैसे कमरे में रह सकती हूँ। और फिर दादी 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 को देखो, कैसे बेशर्मों की तरह सबके सामने कह रही थी कि मुझे परपोते परपोतियां खिलाने हैं। भला मैं परपोते और पोती उनको कहाँ से ला कर दूंगी? मेरे मुंह से निकलेंगे क्या ये, या आसमान से आकर मेरी गोद में टपकेंगे? वैसी बातें खुद से किए जा रही थी। उसके ज़हन में तो ये बात अटक चुकी थी कि शादी के बाद माँ भी बन जाता है। इतना तो वो जानती थी कि डिलीवरी के वक्त एक औरत को बेतहाशा दर्द सहना पड़ता है। उसने अपनी छोटी चच्ची की आखिरी डिलीवरी के वक्त के मंजर देख रखे थे। आखिरी दिनों में उन्हें किस कदर तकलीफ का सामना करना पड़ता था। इतनी मोटी हट्टी कट्टी हो चुकी थी, ठीक से चला भी नहीं जाता था, ना ठीक से बैठा जाता था। बस अपनी कमर की मसाज ही वो हीरा से करवाती रहती थी। वो तो तब से ही कानों को हाथ लगाकर सोच चुकी थी कि बस जो भी हो जाए, शादी तो वो कर लेगी लेकिन बच्चे पैदा नहीं करेगी। कुछ सोचते हुए उसने अपना लैपटॉप उठाया था और फिर यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखने लगी थी। वो बस ये देखना चाहती थी कि आखिर बच्चा पैदा कैसे होता है और कितनी तकलीफ होती है। जब सारा डाटा उसके सामने आया, यहाँ तक कि कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिसमें एक औरत बच्चा पैदा करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठी थी, और कितनी औरतें डिलीवरी के दौरान अपनी जान गंवा देती है, जिनमें से ज़्यादातर तो उसके जैसी दुबली पतली होती हैं और शौहर हट्टे कट्टे। ये सोचकर उसकी रूह तड़प चुकी थी। उसने तो लैपटॉप बंद करके रख दिया था और वहीं फुट फुट कर रोने लगी। ज़ैनब बेगम उसे दूध का गिलास देने के लिए कमरे में आई तो उसे यूं रोता हुआ देखकर परेशान हो चुकी थी। कहने लगी कि क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो? नीचे सब इतने खुश हैं, तुम्हारी रुखसती की बातें हो रही और तुम यहाँ पर बैठकर रोए जा रही हो। वह अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए कहने लगी कि मुझे नहीं करवानी रुखसती, मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज आप दादी को बोलने को वैसा मत करें। मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है, अभी बहुत आगे जाना है। लेकिन जीनत बेगम बेजारी से देखकर कहने लगी, बेटा वैसे तुम पढ़ लिख कर कौन सा मार का मारी हो? मुश्किल से तो तुम्हें सुबह तुम्हारी नानी दादी याद करवा कर उठाया जाता है, फिर धक्के मार मार कर कॉलेज भेजा जाता है, और वहां से भी जब तुम्हारे टेस्ट के नंबर्स आते हैं, ये तो मैं हूँ जो तुम्हारी इज्जत के लिए तुम्हारे बाप को और तुम्हारे शोहर को तुम्हारे टेस्ट की रिपोर्ट नहीं दिखाती। वरना जितने नंबर तुम ले रही हो ना, अच्छे से वाकिफ हूँ मैं। इतनी जो पढ़ाई करने का शौक है तुम्हें, अरमगान कौन सा तुम्हारी पढ़ाई रोक रहा है? सब कुछ तो वैसे ही चलेगा, बस अरमगान के कमरे में तुम्हें शिफ्ट होना होगा। उसकी माँ से समझाते हुए बोली थी, लेकिन वो कहने लगी कि नहीं अम्मी, सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे उनके कमरे में जाना पड़ेगा। मुझे वो खड़ूस बिल्कुल नहीं पसंद।
हर वक्त डांटते रहते हैं। शादी के बाद तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। प्लीज प्लीज आप ऐसा मत करें। लेकिन उसकी माँ उसे डपट कर कह चुकी थी कि तुम्हारी शादी अरमगान के साथ ही होनी है। तुम तो पागल बन चुकी हो। जैसी तुम्हारी हरकत है ना, तुम्हें अरमगान ही सुधारेगा। जीनत बेगम उसे समझाकर कमरे से बाहर आई थी, लेकिन चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात थे। अरमगान जो अपने कमरे में जा रहा था, उन्हें यूं परेशान देखकर कहने लगा कि क्या बात है चची जान, काफी परेशान लग रही हैं आप। तब उसे सब बता के, जो कि पता नहीं क्या मसले इस लड़की को कमरे में बैठ कर रोए जा रही है कि मुझे ये शादी नहीं करनी। ये सुनकर अरमगान के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा कि फिक्र मत करे, मैं खुद जाकर उससे बात करता हूँ। क्या मसला है उसको आखिर। वो भी बेड पर बैठी घुटनों में सर्दी के बच्चों की तरह से सिसक कर रोई जा रही थी। जब कमरे का दरवाजा खुला, उसे लगा शायद उसकी माँ फिर से कमरे में से मनाने के लिए आई है। अगले लम्हे बेधड़क होकर कहने लगी, पता नहीं कैसी माँ है आप, मुझे इतने बड़े दरिंदे दियों के हवाले कर रही हैं। मुझ जैसी नाजुक लड़की को देखे और उनको देखे इतने बड़े मसल्स हैं उनके, जब भी बोलते मुंह से आग ही उगलते हैं वो। और शादी के बाद बच्चे भी पैदा करने पड़ते हैं। अब बताएं आप कितना दर्द होता है, और बच्चे पैदा करते हुए सब कुछ मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। अम्मा कुछ तो अपनी बेटी पर रहम करे। वो ये सब कुछ बोले जा रही थी, जब सर उठाकर देखा तो सामने अरमगान उसके बेहद करीब खड़ा था। कहने लगा, अच्छा ये तो कोई बात ना हुई, तुम एक औरत हो और औरत होकर इतनी कमजोर हो सकती हो। शादी के बाद बच्चे पैदा करना तो औरत के लिए बड़े मुरतबे की बात होती है। मुझे तो बच्चे बड़े पसंद है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे कोई 10-12 बच्चे हों और तुम पैदा करके दोगे। ये क्या बच्चों की तरह तुमने रोना धोना मचा रखा है। अब अगर किस्मत ने तुम्हारा मेरा साथ लिख दिया है तो अब खुद में मुझे सहने के लिए हिम्मत भी लाओ। समझी लड़की, क्योंकि मैं तो तुम पर बिल्कुल रहम नहीं करने वाला। हमारे निकाह को इतने साल गुजर चुके हैं और मैं अब तक हर रात करवट बदलते गुजार चुका हूँ कि न जाने कब वो रात आएगी और तुम मेरी होगी। मेरे बच्चे पैदा करना तो चलो बात की बात है, लेकिन इससे पहले और भी बहुत सी तकलीफें हैं जो मैं तुम्हें दूंगा। और अब अगर तुमने यूं मुझसे रुखसती का इनकार किया या घर वालों के सामने कोई ड्रामा किया तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हें जरा भी रहम नहीं करूंगा तुम पर। तुम्हें मेरी सख्तियां झेलना पड़ेंगी। समझी। दिमाग दुरुस्त करो अपना, वरना दूसरा तरीका भी है मेरे पास तुम्हें ठीक करने का। उसे कहते हुए वो उसकी बेहद करीब आया था। अरमगान को उसे डराते हुए, शरारत करते हुए एक अजीब ही तरह का सुरूर मिल रहा था। उसे डरी सहमी लड़की अपने सामने अच्छी लग रही थी। हीरा को मजीद डर चुकी थी। कहने लगी कि दूर हटे मुझसे, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। जिसको देखो वही मुझे धमकी दे रहा होता है। लेकिन अरमगान आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़कर बिल्कुल अपने सामने कर चुका था। वो चटांग भर की लड़की भला कहाँ इतना जोर रखती थी। उसके यूं खींचने पर वो सीधा जाकर उसकी गोद में गिरी थी। अरमगान पूरे हक से उसे ठोड़ी से पकड़ता उसके लबों को अपने लबों में मुकीद कर चुका था। हीरा तो इस लम्हे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। कितनी देर उसके लबों को अपने लबों में कैद किए रखे उन पर शिद्दतें लुटाता रहा और फिर एक झटके से छोड़कर कहने लगा, बाकियों के प्यार का तो पता नहीं, लेकिन शौहर होने के नाते मेरा बेटा तुमने ही मांगो तो बेहतर है, क्योंकि मेरे प्यार में सख्ती और तड़प ज्यादा होगी और मुझे नहीं लगता कि तुम उसे इतनी आसानी से बर्दाश्त कर पाओगी। ये कहकर वो उस कमरे से जा चुका था और हीरा को तो अभी तक यूं लग रहा था जैसे अभी भी उसके लबों पर अरमगान का लम्स मौजूद हो। वो कितनी देर अपने लबों पर हाथ रखकर बैठी दरवाजे को देखती रही, जहां से अरमगान जा चुका था। उस रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। बार बार अरमगान का सोचकर उसके पेट में गिरेहें पड़ रही थी, जब साथ ही उसके पेट में दर्द भी शुरू हो चुका था। वो पेट पर हाथ रखकर उलझन खाकर उठ बैठी। इस वक्त जीनत बेगम के कमरे में
بھی نہیں جا سکتے تھے۔ 1 مہینے سے اوپر ہو چکا تھا اور اسے ابھی تک پیریڈز نہیں آئے تھے۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کی باتیں گھومنے لگی تھی۔ خود ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگی کہ ہائے اللہ، کہیں میں پریگننٹ تو نہیں ہوگی، کیونکہ پیریڈز تو تبھی مس ہوتے ہیں جب کوئی لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے۔ پھر خود ہی کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی کہنے لگی کہ نہیں نہیں، توبہ استغفار، میں تو آج تک کسی مرد کے قریب بھی نہیں گئی، اور وہ میرا خڑوس سا شوہر تو ویسے مجھے کھاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، پھر بھلا مجھے پیریڈز کیوں نہیں آ رہے؟ اب اچانک سے اٹھنے والے پیٹ کے درد نے صرف مزید بے چین کر دیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنے لگی تو زینت بیگم پہلے ہی گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف تھی، ناشتہ بنا رہی تھی، اور اس کے بعد ان سب نے شاپنگ کرنے کے لیے بھی جانا تھا۔ وہ سیدھا وہاں سے کالج گئی تھی، اور جب اس نے اپنی دوست کے اس بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی کہ ارے یار، فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، میری اپنی آنٹی گائنالوجسٹ ہیں، میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گی، تھوڑا بہت مسئلہ ہوگا تو وہ چیک کرنے کے بعد تمہیں دوا دے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی جس قدر تم ان دنوں پریشان ہونا، بعض دفعہ پریشانی سے بھی ڈیٹ اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ کالج کے بعد وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھا گائنالوجسٹ کے کلینک گئی تھی۔ جب ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگی اور پھر آگے چہرے پر پریشانی دیکھی تو وہ بڑے پیار سے اس سے پوچھنے لگی کہ بیٹا، تم اگر یوں پریشان رہوگی تو پیریڈز تو خراب ہوں گے، بتاؤ کیا پریشانی ہے تمہیں، میں تمہاری ضرور ہیلپ کروں گی۔ ڈرتے ڈرتے ہیرا اسے سب کچھ بتا چکی تھی، اسے اپنے خڑوس شوہر سے کس قدر ڈر لگتا ہے۔ کچھ وہ تھی بھی دبلی پتلی، اور وہی اپنے موبائل سے ورمگان کی تصویر بھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ دیکھیے بھلا، مجھ جیسی معصوم نے کون سے گناہ کر ڈالے جو گھر والے مجھے اس ہٹے کٹے باڈی بلڈر آرمی آفیسر کے ہتھے سونپ رہے ہیں۔ آرمی والوں سے تو مجھے ویسے بھی خوف آتا ہے، پتہ نہیں کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو آرمی آفیسر ہیرو لگتے ہیں، مجھے تو یہ بندے کھانے والی بلا لگتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جب ارمغان کو دیکھا تو وہ بھی اس کی پرسنالٹی سے امپریس ہو چکی تھی۔ باقی وہ شخص بے حد حسین اور پراثر شخصیت رکھنے والا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں اور بھی ڈر بنا چکا تھا۔ وہ ہیرا کو کہنے لگی کہ مجھے تمہارے مزید کچھ ٹیسٹ کرنا پڑیں گے تاکہ بعد میں تمہیں کچھ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ کہہ کر وہ اسے بیڈ پر لٹا چکی تھی، پھر اسے کہنے لگی کہ اپنی ٹانگیں کھولو۔ ہیرا کو شرم بھی آ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے ڈاکٹر اسے کہہ رہی تھی وہ کرتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جب اس کے وجود کے حساسیت کا معائنہ کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی کہ دیکھو لڑکی، تم اگلی بار اپنے شوہر کو لے کر میرے پاس آنا، تمہارا وجود تو بے حد چھوٹا ہے اور اس وجود کے ساتھ تم تو بالکل بھی شادی نہیں کر سکتی۔ اگر ایسے تم اپنے شوہر کے قریب گئی اور جیسے تم بتا رہی ہو کہ تمہارے شوہر بڑے سخت مزاج کے جنونی قسم کے ہیں، پہلی بار میں اس نے تم پر ذرا بھی نہ رحم کیا تو تمہارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ گھبرا چکی تھی، وقت بھی کافی ہو چکا تھا، اگر ذرا سی دیر بھی ہو جاتی تو ارمغان ایک بار پھر اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا۔ اس نے ڈاکٹر کی بات سمجھی اور پھر اس کے کلینک سے باہر نکل آئی تھی۔ اب تو اس کی پریشانی میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ دوسرا اس کی سہیلی نے تو اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ گھر جا کر اس نے ایک بار پھر زینت بیگم کو سارے کاموں سے آزاد کروا کر اپنے کمرے میں لے کر آئی تھی، اور پھر کہنے لگی کہ جب دیکھو بس کاموں میں ہی گھسی ہوتی ہو، اب کبھی یہ کام، کبھی وہ کام، کبھی فلانا، کبھی ڈھمکانا، اپنی بیٹی پر بھی توجہ دے دو، اس گھر میں اب بہو ہے، نوکرانی نہیں۔ زینت بیگم اپنے دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے کہنے لگی کیا کروں بیٹا، کرنا پڑتا ہے، اگر میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے شاید میں ساتھ ساتھ بھائی صاحب کے تھوڑے بہت احسانات بھی چکاتی جا رہی ہوں، اور مجھ سے ہوتا ہی کیا ہے، اوپر سے تم بھی اور تمہارے چھوٹے بہن بھائی جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، ان سے تو ویسے میں تنگ آ جاتی ہوں۔ جب سے تمہارا باپ ہمیں چھوڑ کر گیا ہے تب سے تمہارے تایا نہیں تو سب کو سنبھالا ہے، اور ان کے اتنے سارے احسانات کا بدلہ اگر میں گھر کی دیکھ ریکھ میں گزار کر تھوڑا بہت اتارنا چاہتی ہوں تو
اس پر بھی تم نے روک ٹوک شروع کر دی؟ بیٹی، زینب بیگم کو یوں بولتا دیکھ کر وہ گہری سانس خارج کر چکی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ اچھا امی چھوڑی ان باتوں کو، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے جو باتیں اسے بتائی تھی وہ اپنی ماں کو بتانے لگی تھی۔ زینت بیگم کے فوراً تیور بدلے تھے۔ کہنے لگی یہ کیسی بہتہ باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں کہا کس نے تھا تم اپنی دوست کے ساتھ ہاسپٹل جاؤ؟ تمہیں اگر جانا بھی تھا میرے ساتھ جاتی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو تم کہ خود ہی کہیں بھی نکل جاتی ہو۔ پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا جیسا وہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی۔ اب فالتو کی بے حیا والی باتیں اپنے منہ سے بند کرنا بند کرو اور سو جاؤ۔ جب زینت بیگم بھی سے ڈپٹ کر وہاں سے چلی گئی تو وہ سیدھا ارمغان کے پاس ہی آئی تھی، لیکن ارمغان بھی اسے باہوں میں بھر کر جس طرح سے باتیں کر رہا تھا وہ بڑی مشکل سے خود کو چھڑوا کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ارمغان اس کو سے تنگ کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ شادی کی تیاری میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ اس نے ہیرا کے لیے تمام سوٹ اپنی مرضی کے لیے تھے۔ رخصتی کا خوبصورت سا روسی لباس بھی اس نے خود پسند کیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت مال میں موجود تھے۔ جب باقی سب اپنی شاپنگ میں مصروف ہوئے تو ارمغان اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کان کے قریب ہو کر کہنے لگا، یہ صرف روسی لباس میری پسند کا ہوگا مائی ڈیئر بھائی، بلکہ اس کے نیچے تم کیا پہنو گی وہ بھی میں اپنی پسند کے کلر کا ہی تمہیں لے کر دوں گا۔ حویلی کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی آئی تھی۔ ایسی تکلیف سے ایک تاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کیا آپ جیسے ایک آرمی آفیسر کو زیب دیتا ہے کہ ویسی باتیں کرے؟ ارمغان کہنے لگا کہ مجھے کیا زیب دیتا ہے یہ؟ اگر میں تمہیں بتاؤں تو یہاں پر ٹک نہیں پاؤ گی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے ہیرا کی تو راتوں کی نیند ہی اڑتی جا رہی تھی۔ وہ دن بھی آ چکا تھا جب مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور ارمغان اس کے پہلو میں بیٹھا بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، کل اس وقت تو میری باہوں میں ہوگی۔ ہائے اتنے سالوں کا جنون جب ایک ہی رات میں تمہارے وجود پر اتاروں گا تو جانتی ہو کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ میں تو تم پر ایک لمحے کے لیے بھی رحم نہیں کروں گا۔ اور پلیز تم بھی نازک لڑکیوں کی طرح رونا دھونا مت مچانا، بلکہ ایک ساتھ دینا۔ ارمغان کی باتیں اسے مزید ہی گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ رات بھی جیسی تیسی گزری تھی اور اگلی صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ صبح سویرے اس کی کزنز اور سہیلی اسے بیوٹی پارلر لے کر جا چکی تھی۔ رخصتی کا اہتمام ایک خوبصورت سے مارکی میں کیا گیا تھا۔ وہ دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بیوٹیشن اسے تیار دیکھ کر کہنے لگی کہ ارے بھائی اپنی نظر اتار لینا، ہمیں تو لگتا ہے کہ دلہے بھیا آپ کو دیکھنے کے بعد پلکیں جھپکنا ہی بھول جائیں گے۔ وہ ایک لمحے کو مسکرا کر رہ چکی تھی۔ سارا فنکشن بڑے اچھے سے ہو چکا تھا، لیکن وہ جب ارمغان کا ہاتھ پکڑ کر رخصت ہونے لگی تو پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ ابھی ماں کے گلے لگ کر یوں رو رہی تھی جیسے پتہ نہیں اسے 7 سمندر پار رخصت ہو کر جانا ہے۔ زینت بیگم نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، پھر رونے کا کیا ضرورت ہے بیٹا؟ گھر میں ادھر بھی رہنا ہے تم نے۔ ارمغان کون سا تمہیں دوسرے ملک لے کر جا رہے ہیں؟ بس اپنے کمرے سے ارمغان کے کمرے میں تو جا رہی ہو، لیکن وہ اپنی ماں کو کیسے سمجھاتی کہ آخر وہ آنسو کس چیز کے ہیں؟ دلہن بنی وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ارمغان کچھ دیر میں اندر آنے والا تھا۔ وہ تو یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے باہر مہمان خانے میں ہی وہ سب کے سامنے بیٹھا بیٹھا سو جائے، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی یہ دعا قبول ہوتی ارمغان کمرے میں آ چکا تھا۔ اسے دیکھ اس نے گھونگھٹ پیٹ تک آگے کر ڈال دیا۔ ارمغان مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کے حسین وجود کو دیکھنے لگا۔ مسکرا کر کہنے لگا، پیاری لگ رہی ہو۔ لیکن جب وہ ارمغان کا ہاتھ پکڑ کر رخصت ہونے لگی تو پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ اپنی ماں کے گلے لگ کر یوں رو رہی تھی جیسے پتہ نہیں اسے 7 سمندر پار رخصت ہو کر جانا ہے۔ زینت بیگم نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، پھر رونے کی کیا ضرورت ہے بیٹا؟ گھر میں ادھر ہی رہنا ہے تم نے۔
ارمغان کون سا تمہیں دوسرے ملک لے کر جا رہے ہیں؟ بس اپنے کمرے سے ارمغان کے کمرے میں تو جا رہی ہو۔ لیکن وہ اپنی ماں کو کیسے سمجھاتی کہ آخری آنسو کس چیز کے ہیں؟ دلہن بنی وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ارمغان کچھ دیر میں اندر آنے والا تھا۔ وہ تو یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے باہر مہمان خانے میں وہ سب کے ساتھ بیٹھا بیٹھا سو جائے، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی یہ دعا قبول ہوتی، ارمغان کمرے میں آ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے گھونگھٹ پیٹ تک آگے ڈال دیا۔ ارمغان مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کے حسین وجود کو دیکھنے لگا۔ مسکرا کر کہنے لگا، پیاری لگ رہی ہو اور کافی سیریس بھی۔ تم جب ایسی خاموش تابعدار بیوی بن کر میرے سامنے رہتی ہو نا تو مجھے بڑی اچھی لگتی ہو۔ تم نہیں جانتی کہ مجھے تم پر کس قدر شدت سے محبت لٹانے کا دل کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ اس کے گال پر پھیرنے لگا تو وہ سٹ پٹا گئی تھی۔ فوراً سے آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ کہنے لگی کہ پلیز آپ میرے ساتھ کچھ مت کریے گا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں، پلیز۔ وہ ڈرتے ڈرتے یہ سب کچھ بول رہی تھی جب ارمغان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ کہنے لگا کہ ارے ایسے کیسے نہ کروں، اس رات کے لیے میں نے کتنے خواب دیکھ رکھے ہیں، ایسے کیسے میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہ کروں؟ میں تمہارے ساتھ جو کچھ کروں گا تم بھی میرا پورا پورا ساتھ دو گی۔ یہ کہہ کر وہ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کرتا، اچانک ارمغان کے موبائل پر کال آ چکی تھی۔ لگتا تھا شاید کسی سینئر آفیسر کی کال تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑے ہو کر کال سننے لگا۔ ہیرا کی تو سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ وہ گہری گہری سانس لیتی ارمغان کی باتیں سننے لگی۔ شاید اسے ڈیوٹی پر اچانک بلا لیا گیا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے ارمغان کو ابھی ہی جانا پڑے گا۔ جیسے ارمغان ہی الفاظ کہے کہ ٹھیک ہے سر، میں صبح 5 بجے تک پہنچ جاؤں گا، تو ہیرا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اگلے لمحے بیڈ پر کھڑے ہو کر وہ اچھلنے لگی تھی۔ عین اسی وقت ارمغان نے بھی پلٹ کر دیکھا تھا، جان چکا تھا کہ اس لڑکی کی خوشی کی وجہ کیا ہے۔ وہ کال تو بند کر چکا تھا، وہی ارمغان کو آتا دیکھ کر وہ بھی فوراً سے معصوم گھنی میسنی بن کر بیٹھ چکی تھی۔ ارمغان کہنے لگا، بہت خوشی چڑھ رہی ہے نا تمہیں کہ میں تمہیں بغیر چھوئے اس رات کو انجوائے کیے بغیر چلا جاؤں گا۔ وہ فوراً سے آنکھیں مٹکا کر کہنے لگی کہ نہیں نہیں، مجھے تو بہت برا لگ رہا ہے کہ آپ واپس ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، میں تو بالکل بھی نہیں خوش۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی تو ارمغان کہنے لگا، فکر مت کرو، میں آج کی رات اپنا پورا پورا حق وصول کرنے کے بعد ہی جاؤں گا، ایسے تو میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ ہیرا تو سمجھ رہی تھی کہ یہ خڑوس انسان اپنی پیکنگ کرے گا اور راتوں رات ہی نکل جائے گا، لیکن وہ لمحے میں اس کے قریب آیا تھا، اس کے دوپٹے کو اتار کر ایک طرف رکھتا اس کے نازک لبوں کو چھو گیا تھا۔ ہیرا تھوڑی سٹپٹائی تھی، گھبرائی تھی، لیکن ارمغان اس پر پوری طرح حاوی ہو گیا، پھر مکمل طور پر سے اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ ہیرا کے سارے ڈر ختم کر رہا تھا۔ ہیرا تو اس کی دھمکیاں سن سن کر گھبرا چکی تھی کہ نہ جانے ارمغان اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا، پہلی رات میں اس کی جان نکال دے گا۔ لیکن ارمغان بڑے پیار سے اس پر محبت لوٹاتا رہا۔ جب آخری پردہ بھی ختم کرنے کا وقت آیا تو ہیرا تھوڑی پریشان ہوئی تھی۔ گہری گہری سانس لیتی وہ اس کے کان کے قریب کہنے لگی کہ پلیز ارمغان، نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہت درد ہوگا، پلیز ایسا مت کرے۔ ارمغان نے جس قدر جنونیت خود پر حاوی کر لی تھی، جی تو اس کا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ایسی بغیر اس کی ایک سنے اس کے وجود پر اپنی محبت انڈیل تھے، لیکن نہیں، وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ہیرا ڈر سے گھبرا رہی تھی اور ایسے میں واقعی اس کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بڑھتا اپنے اوپر لے آیا تھا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، نہیں کرتا کچھ میں، بغیر اپنی
सरशारी को मुकम्मल किए अधूरा ही वापस चला जाता हूँ, लेकिन जब अगली बार मैं वापस आऊंगा तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी तुम पर रहम नहीं करूंगा, याद रखना मेरी ये बात। हीरा उसके ये कहने पर ही जैसे चहक सी उठी थी। फौरन चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि कम अज कम आज तो वे शख्स से बची थी। वो मासूम सी नेक परवीन बीवी बनी फौरन बेड से उठ चुकी थी। दूसरी जानिब लेट कर सोने लगी तो अरमगान ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया था। कहने लगा, ओ हेलो मोहतरमा, जाकर गुस्ल कौन करेगा? ये भी अब मैं बताऊंगा तो करोगी? वो थोड़ी हड़बड़ा चुकी थी। जब फ्रेश होकर वापस आई तो अरमगान भी फ्रेश हो चुका था। उसे तो लगा था कि वो अब लंबी तान कर सो जाएगी, क्योंकि काफी वक्त भी हो चुका था। इससे पहले कि एक बार फिर नींद की वादियों में खोती, अरमगान उसे फिर झंझोड़ कर उठा चुका था। कहने लगा, तुम एक आर्मी ऑफिसर की बीवी हो, जरा अकल नहीं है तुम में? तुम्हारा शोहर अकेला अपना सामान पैक कर रहा है, उसे वापिस जाना, तुम लंबी तान कर सो रही हो। चलो मेरा सामान पैक करो, मेरी चीजें मुझे दो। वह एक बार फिर आंखें मसलती हुई उठ चुकी थी। जो अरमगान उसे कह रहा था वो उसे दिए जा रही थी, और यूं ही रात बीत चुकी थी। सुबह के 3 बजे अरमगान घर से निकल चुका था। नींद से उसकी आंखें बोझल हो रही थी। वो तो दिल ही दिल में शुक्र कर रही थी कि शुक्र है शख्स से जान छूट गई। जैसे अरमगान की गाड़ी घर से निकली तो वो जमाई लेती हुई जीना चढ़ने लगी, मगर ऐन उसी वक्त उसका पाँव मुड़ चुका था और वो वहीं पर गिर चुकी थी। दर्द से कराह कर कहने लगी, ओई माँ, एक तो पूरी दुनिया मिलकर मुझे तकलीफ देने पर तुली हुई है। उसके पाँव में हल्की सी सूजन हो चुकी थी। वो अपने कमरे में जाकर बेड पर गहरी नींद सो चुकी थी। अगली सुबह 10 बजे वो कमरे से निकली थी। यूं ही मुंह खोले, बाल बिखरे, वो लड़खड़ा कर चलती हुई बाहर आई तो उसे यूं चलते देखकर जीनत बेगम का मुंह खुले का खुला रह गया था। वहीं दादी जान ने जब उसे यूं चलते देखा तो अपना चेहरा फेर चुकी थी। ताई तो मुस्कुराकर उसे दुआ देने लगी कि बेटा खूब नहाओ, खूब फलो फूलो। अरमगान उठ गया या अभी सो रहा है? ताई की बात सुनकर वो होश की दुनिया में वापस लौटी थी। फिर कहने लगी, अपने कमरे में जाकर सो रहे होंगे, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं उनकी बीवी थोड़ी हूँ। ताई का मुंह खुला था। वही जीनत बेगम ने उसे बाजू पर चुटकी काट कर कहा कि बेटा लगता है नींद में ही चलकर बाहर आ गई हो। दर्द से सिसक कर वो बाजू मसलने लगी। याददाश्त भी वापस आ चुकी थी कि खैर से वो गुज़श्ता रात अरमगान के कमरे में गुजार चुकी है। अगले पल दर्द से सिसकते हुए मजीद लड़खड़ाकर चलते हुए आकर सोफे पर गिरी थी। फिर कहने लगी, वो खड़ूस, मेरा मतलब है कि शौहर साहब ना तो खुद सोए ना पूरी रात मुझे सोने दिया है। जानती भी है शख्स ने क्या किया? पता नहीं आप लोगों को क्या दिखाई दिया था जो मेरी शादी इनसे करवा दी। सारी रात एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं करने दिया, और मेरे से तो अब ठीक से चला भी नहीं जा रहा। तीनों औरतों का चेहरा तो सुर्ख लाल हो चुका था। उन्हें इस बाबाकी की उम्मीद बिल्कुल भी इससे नहीं थी। जीनत बेगम उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। जब वो फौरन सटपटाकर कहने लगी, रात को उनकी ड्यूटी की कॉल आ गई थी, ना खुद सोए ना मुझे सोने दिया, और फिर उनको बाहर छोड़ने के बाद जब वापस पलटी तो मेरा पाँव मुड़ गया। जीनत बेगम ने तो सुख का सांस लिया था। जैसा वो सोच रही थी शुक्र है वैसा नहीं था। हाल बता दादी काफी गुस्सा हो चुकी थी कि ये क्या बात हुई, सिर्फ 25 दिन गुजारे और ये वापस ड्यूटी पे चला गया। मैं अभी बात करती हूँ उसे। नवेली दुल्हन को छोड़कर भला यूं कौन चाहता है? उसे कॉल करने लगी थी, लेकिन फोन बंद जा रहा था। शादी के बाद फिर हीरा वापस कॉलेज आने लगी थी, लेकिन बार बार उसे अरमगान की कमी महसूस होने लगी थी। सिर्फ चंद लम्हे उसने उसके साथ गुजारे थे, लेकिन अब उसे अरमगान का लम्स, अरमगान के गुस्से में छुपा हुआ प्यार और केयर याद आ रही थी। बार बार जी चाहता कि वो अरमगान को कॉल करे। घर में सभी अरमगान को कॉल करके उसे बात करते रहते थे।
وہ تو صاف کہہ رہا تھا کہ اسے آنے میں 5-6 مہینے لگ جائیں گے، لیکن یہ سن کر پہلی بار اسے خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ الٹا وہ پریشان سی ہو چکی تھی۔ ارمغان کو گئے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ایک روز جب وہ کالج سے اوٹ پٹانگ چیزیں کھا کر گھر آئی تو گھر آتے اس کا معدہ خراب ہو چکا تھا، بار بار الٹیاں کرنے لگی تھی، کہنے لگی پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ دادی نے تو فوراً اس کی پیلی پڑتی رنگت کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ لگتا ہے میرا پرپوتا پرپوتی آنے والے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ہیرا کی تو سانس ہی رکی تھی۔ کہنے لگی یہ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ دادی؟ وہ کہنے لگی ارے میں نے اپنا یہ سر دھوپ میں سفید تھوڑی کیا ہے، جیسی تیری حالت ہے نا صاف دکھ رہا ہے کہ خیر سے تم ماں بننے والی ہے۔ میں تو کہتی ہوں میری ارمغان کو اللہ جڑواں بچہ دے اور میں ان کو اپنی گود میں کھلا کر جاؤں۔ یہ سن کر ہیرا کو چکر سے آنے لگے تھے۔ کمرے میں بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ارمغان کی یاد میں تو ویسے اس کا دماغ ہل چکا تھا۔ اس نے پہلی بار ارمغان کو کال کی تھی۔ ارمغان بھی جیسے اسی کی کال کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات کرتی دادی نے اسے فوراً فون لے لیا تھا اور بڑی جوشیلے انداز میں کہنے لگی ارے بیٹا مبارک ہو، مبارک، خیر سے تم باپ بننے والے ہو۔ اب تو گھر آ جاؤ بیٹا، منہ میٹھا کرواؤ سب کا، ہماری ہیرا ماں بننے والی ہے۔ وہ جو بڑے سکون سے چیئر پر بیٹھا ہوا تھا ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اس نے تو ابھی تک ہیرا کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ دادی کو وہ کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کی خوشی میں شامل ہوتا پھر کہنے لگا کہ میری بات ہیرا سے کروا۔ آخر تو ہیرا ہچکیاں باندھے رو رہی تھی، پھر اسے بات کرتے کہنے لگی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ دادی کہتی ہیں جس طرح میری حالت ہے مجھے تو جڑواں بچے ہوں گے۔ ارمغان تو سر پکڑ چکا تھا، وہی خوش قسمتی سے چھٹی بھی مل چکی تھی۔ ہیرا کے تو یوں ناز نخرے اٹھائے جا رہے تھے جیسے وہ سچ میں ماں بننے والی ہوں۔ ارمغان گھر میں آیا، سوچا تو اسے یہی تھا کہ وہ دادی کو بتا دے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو ایک دوسرے کے پاس ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں پائے تھے اور وہ ڈیوٹی چلا گیا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنی دادی کو اتنا خوش دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا، تو وہ انہیں منع نہیں کر پایا تھا۔ سب سے ملنے جلنے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو ہیرا اسے دیکھ کر روحان سی ہو چکی تھی، بھاگ کر اس کے سینے سے لگی۔ ارمغان کو اس کی اس تڑپ کی امید نہیں تھی، وہ بھی اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں آپ کو مس کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں بار بار یاد آ رہے تھے آپ۔ مجھے تو لگتا ہے آپ نے کسی بنگالی بابا سے مجھ پر جادو کروا دیا تاکہ میں آپ کی محبت میں پاگل ہو جاؤں۔ ارمغان ہنسا تھا، اسے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگا بیوی ہو تم میری، اور ہم دونوں کے بیچ جو رشتہ ہے نا وہ ہم ایک دوسرے سے دور زیادہ دیر رکھ نہیں سکتا۔ اب مان بھی لو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو چکی ہے۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ جی نہیں، مجھے آپ جیسے خڑوس انسان سے کبھی بھی بالکل بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ ارمغان مسکرا کر اسے سینے سے لگا گیا تھا، پھر کہنے لگا یہ کیا گھر میں تم نے نیا ڈرامہ شروع کر دیا کہ تم ماں بننے والی ہو، وہ بھی 2 جڑواں بچوں کی۔ وہ فوراً ایک ہی سانس میں سب کچھ بتانے لگی تھی کہ میں تو بس کالج میں گول گپے کھا کر آئی تھی، 3 پلیٹ گول گپے کھانے کے بعد گھر آنے پر مجھے وامٹنگ شروع ہو گئی اور دادی تو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ بیٹھی۔ اب تو مجھے بھی یہی لگنے لگا ہے کہ شاید میں پریگننٹ ہو چکی ہوں۔ اس کی بات سن کر ارمغان اسے کمر سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ ہیرا کی تو سسکی نکل چکی تھی۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے ماں بن گئی ہو؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تھا؟ ابھی تو میں نے پوری طرح سے اپنا حق بھی وصول نہیں کیا تھا، لیکن اب دادی اتنی خوش ہیں تمہاری اور میری ماں اتنی خوش ہے تو ان کی خوشیوں کو پھیکا نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہ سچ میں ہم دونوں ان کو یہ خوشخبری دے ہی دے۔ ہیرا کے اندر بھی ایک ہلچل سی بچ رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے لمس کے بعد خود بھی اس کے اندر یہ جذبات بھی بھڑکنے لگے تھے کہ اس کا شوہر اس کے قریب آئے، اس کے ساتھ رومانس کرے،
ارمغان کو لے کر اس کے جذبات بڑھنے لگے تھے۔ اس بار ارمغان جب اس کے قریب آنے لگا تو اس نے کوئی خاص مزاحمت نہیں کی تھی۔ سب بس ایک خوف تھا کہ پہلی بار جب شور قریب آیا تو نہ جانے کیا ہوگا، لیکن اس قدر محبت کے ساتھ ارمغان اس کے وجود تک سرایت حاصل کرتا گیا کہ ہر ڈر خوف مرتا چلا گیا۔ وہ خوش دلی سے اپنا آپ ارمغان کو سونپ چکی تھی اور وہ اسے باہوں میں جھکڑ کر اس پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو شرمائی شروائی سے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اسے خود بخود ہی اپنے وجود میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے جیسی رہی نہیں ہے۔ چند ہفتوں میں اس کے وجود میں خاصی تبدیلیاں آ چکی تھی۔ وہ پہلے سے بری بری لگنے لگی تھی، یا پھر ارمغان کی محبت نے اسے خوبصورت بنا دیا تھا۔ پہلے سے بھی زیادہ اس کا فکر بڑھنے لگا تھا۔ ارمغان اس کے حسین فگر کو دیکھ کر مزید اس کا دیوانہ ہو چکا تھا، اور وہ 1 مہینے میں ہیرا کو پریگننٹ بھی کر چکا تھا۔ شروع میں تو وہ بے حد خوش تھی، لیکن جب ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ وہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی تو وہ تو بس اپنی دادی کو دعائیں دیتی رہ گئی۔ جنہوں نے اپنی زبان سے جو دعا نکالی تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی یہ خوف بھی اس کے دل میں پنپ چکا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ بار بار ارمغان اسے کہتی کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے نا پلیز، آپ میرے پاس ہوں گے تو مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ ارمغان ہر ممکن کوشش کرتا کہ اس کے دل سے اس خوف کو نکال دے، لیکن جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا ہیرا کے اندر ہمت خود ہی بڑھنے لگی تھی۔ اولاد کی محبت نے اس میں اتنی ہمت پیدا کر دی تھی کہ وہ اس حسین تحفے کو دنیا میں لانے کے لیے کسی بھی تکلیف کو برداشت کر سکے۔ لیبر روم میں اسے کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس نے پیارے سے بیٹے اور بیٹی کو جنم دیا تھا، جنہیں دیکھنے کے بعد اسے اپنی ساری تکلیف پھیکی لگنے لگی تھی۔ ارمغان تو بس ہیرا کو چومے جا رہا تھا، کبھی گال پر، کبھی ماتھے پر، کبھی لبوں پر، آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ اس کی محبت میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا تھا اور اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ چند روز بہت ہی کچھ دونوں بچوں کا دھوم دھام سے عقیقہ رکھا گیا تھا۔ اب تو وہ یوں تھی کہ کبھی جو ارمغان کے سائے سے بھی بھاگتی تھی، اب تو صاف کہہ چکی تھی کہ جہاں بھی ڈیوٹی کے لیے جائیں گے میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، مجھ سے آپ کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہا جائے گا۔ اور ارمغان اسے بچوں سمیت اپنے ساتھ ہی لے کر جایا کرتا۔